نماز کی شرائط وہ میں جو ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نماز کی شرائط پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم پڑھیں گے وہ ہے نماز کے فرائض، نماز کے فرائض۔ تو نماز میں 7 فرض ہیں، نماز میں 7 فرض ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز میں 7 فرض ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ دوسرا ہے قیام، تیسرا ہے قراءت، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے سجدہ، اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، اور ساتواں ہے خروج بسنعہ۔ پڑھ چکے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے نا، پڑھ چکے ہیں۔ تو اب پہلے کی جو ہے تھوڑی تفصیل وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ در حقیقت جو ہے یہ کیا ہے؟ شرائط نماز میں سے ہے، شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے تکبیر تحریمہ کیونکہ بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے، نماز کے اس کے فرائض میں شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تکبیر کے کچھ مسائل ہیں، تکبیر کے کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ جو شروع میں ہم نماز شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے نا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کھڑی ہونے میں تکبیر ہو گئی اور امام نے اللہ اکبر کہا، تو پیچھے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے نا، جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب امام جو ہے اللہ اکبر اس نے کہا اور مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اب مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا۔ امام بھی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، اس کے پیچھے جو مقتدی تھا نماز پڑھنے والا وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ تکبیر تحریمہ تو دونوں نے کہنی ہے نا۔ اب امام نے اللہ اکبر جب کہا تو اس کے اکبر، ٹھیک ہے نا، اس کا ختم نہیں ہوا، اکبر امام کا ختم نہیں ہوا، مگر مقتدی نے اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، یعنی اللہ تو امام کے ساتھ کہا اور اکبر کا لفظ کیا ہے؟ امام سے پہلے ختم کر لیا، سمجھ آئی؟ یعنی یہ سمجھ لیں کہ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ اس نے ختم کر لی، ابھی امام نے پورا اللہ اکبر تک نہیں پہنچا تھا، امام نے پوری تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی، اور مقتدی نے پوری اللہ اکبر پوری اس سے پہلے کہہ لی، تو اس سے کیا ہوگی؟ نماز شروع ہی نہیں ہوگی، بالکل نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب امام کے پیچھے پڑھیں تو اس چیز کا غور کریں، جب امام اللہ اکبر کہہ لے تو فوراً آپ بھی کہہ لیں، امام سے پہلے آپ کی یہ تکبیر تحریمہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پہلے امام کی ختم ہونی چاہیے۔ یہ ساتھ بھی کہیں تو یہ خیال رہے کہ پہلے جو ہے میری اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میری امام سے پہلے ختم نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ امام جب شروع کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پیچھے سے مقتدی اللہ اکبر کہتے تھے، بعض اوقات وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے اور مقتدی کی اللہ اکبر یہ پہلے ختم ہو جاتی ہے، شروع میں جو تکبیر ہوتی ہے اس میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تکبیر تحریمہ میں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا، اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا، رکوع میں تھا امام، پیچھے کوئی آیا نماز پڑھنے کے لیے اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، اللہ اکبر کہتا ہوا کیا ہوا؟ رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب؟ یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ کوئی امام رکوع میں تھا، پیچھے سے آدمی آیا جماعت میں ملنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کیا ہوا؟ وہ رکوع میں چلا گیا، اور جب اس کی تکبیر ختم ہوئی اللہ اکبر پہ پہنچا، اس وقت وہ اس حالت میں تھا کہ اگر ہاتھ سیدھے کرتا تو وہ گھٹنوں تک لگ جاتے، گھٹنوں کو
لگ جاتے، گھٹنوں تک پہنچ جاتے، تو اس کی بھی نماز شروع نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ اکبر جب آپ نے کہنی ہے نا تو آپ کھڑے ہوئے ہوں، قیام میں کہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر جب شروع کی تکبیر تحریمہ آپ کہیں تو آپ کیا ہوں؟ کھڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آپ ہاتھ اگر سیدھا کریں تو آپ کا ہاتھ جو ہے گھٹنوں تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کہتے ہوئے جائیں تو اس سے پہلے کہہ لیں، آپ کی تکبیر اس سے پہلے ختم ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اگر آپ اپنے ہاتھ سیدھے کریں تو، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے آپ کی تکبیر ختم ہو جائے، کیونکہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا لازمی ہے۔ اچھا، جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، یعنی جو شخص اللہ اکبر کہہ ہی نہیں سکتا، گونگا ہے مثال کے طور پر، کیا ہے؟ گونگا کہے گا اللہ اکبر؟ وہ تو بیچارہ نہیں کہہ سکتا نا، گونگا تو گونگا ہوتا ہے، تو اس پر تلفظ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے اللہ اکبر کہے، جب کہہ نہیں سکتا، گونگا ہے تو کیسے کہے گا وہ؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ صرف دل میں نیت کر لے اللہ اکبر کی، کیا کر لے؟ دل میں نیت کر لے، دل میں صرف نیت کر لے گا تو اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح لفظ اللہ اکبر، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لفظ اللہ اکبر کو اگر کسی نے اللہ، یہ الف یعنی کھینچ دی، الف کھینچ دی، کیا کی؟ کھینچ لی، الف کی جو الف اللہ سے پہلے الف ہوتی ہے نا، اس کو کھینچ لیا، اللہ۔ یا اسی طرح اکبر ہے تو اکبر میں اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ بعد کا لوگوں کو تجوید وغیرہ اس طرح پتہ نہیں ہو تو کھینچتے رہتے ہیں وہ، الف اللہ کی الف کو کھینچا یا اکبر کی الف کو کھینچا، یا اسی طرح اکبار آگے با کو کھینچا، با کے الف بنا دیا، تو کیا ہوگا؟ اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، اس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، غلط ہو جاتا ہے اس سے۔ تو ہاں، اگر کوئی شخص ان کے معنی بھی جانتا ہے، معنی بھی جانتا ہے کہ اس طرح کہنے سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، تو جان بوجھ کر اگر کہے گا تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، اتنا خطرناک ہے یہ۔ اس لیے اسے میں خیال کرنا چاہیے، جب یہ آپ تکبیر کریں اللہ اکبر تو اس میں اللہ کے الف کو اللہ یہ نہیں کہنا، اور اسی طرح اکبر کے الف کو اکبر بھی نہیں کہنا، اسی طرح با کے آگے بھی آپ نے الف پیدا نہیں کرنی، اکبار نہیں کہنا، پورا صاف صاف کہنا ہے اور سیدھے طریقے سے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، کھینچنا نہیں ہے۔ معنی فاسد کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح کیا تو کیا ہوگا؟ در اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا جس کو پتہ ہو معنی کا، جس کو پتہ نہیں ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، جس کو پتہ بھی ہے کہ اس طرح غلط معنی ہوتا ہے اس کا، پھر بھی وہ اس طرح کرتا ہے جان بوجھ کر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ در اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا، اگر کسی شخص کو پہلی رکعت کا جماعت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، امام رکوع میں چلا گیا تھا، امام پہلی رکعت کے رکوع میں چلا گیا تھا، پیچھے سے کوئی آدمی آیا اور پہلی رکعت کے رکوع میں کیا ہو گیا؟ وہ مل گیا، شامل ہو گیا، پہلی رکعت کے رکوع میں وہ مل گیا امام کے ساتھ، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تکبیر اولا، تکبیر اولا یعنی نماز کو شروع میں امام کے ساتھ پہلی تکبیر سے شروع کرنا، اس کا جو ثواب ہوتا ہے، تو اس شخص کو یعنی جو پہلی رکعت کے رکوع میں مل گیا ہے امام کے ساتھ، اس شخص کو کیا ہوگا؟ تکبیر اولا کا ثواب، تکبیر اولا کی فضیلت اس شخص کو مل جائے گی۔ تو یہ ہے نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض، یعنی تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر دوسرا فرض جو ہے اگلے سبق میں میں آپ کو بتاؤں گا۔